صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے ایک اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جو اس دور میں کافی لوگ کرواتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ، یعنی سر پہ جو ہے بالوں کی کھیتی کرنا، یہ عذر اسلام کے نقطۂ نظر سے کیسا ہے۔ تو اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی سر پہ جو ہے بالوں کی کھیتی کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا یا خود تکلیف دینا یا دوسرے کے ذریعے سے تکلیف پہنچوانا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب یہ تو مسئلہ ویسے جدید ہے، سر کے پہلے زمانے میں نہیں ہوتا، لیکن اس مسئلے کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں بھی کیا ہوتا تھا کہ عورتیں موٹی سوئی لے کر اپنے کلائی یا کسی اور جگہ پہ وہ موٹی سوئی کو داخل کر کے سوراخ کرتی تھی، اور اس کا خون جب باہر نکل آتا تھا تو اس میں سرما بھر دیتی تھی یا اس پہ اپنا نام وغیرہ لکھواتی تھی ایک پہچان کے لیے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا اور اسلام پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا اور فرمایا کہ لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والی پر اور گودوانی والی پر، یعنی جو یہ کام کرتی ہے اس پر بھی لعنت، یا جو کرواتی ہے دوسروں کے ذریعے سے اس پر بھی اللہ کی لعنت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ تو اس کے کئی ریزنز ہیں، کئی اس کے اسباب ہیں کہ اس کے ناجائز یا لعنتی ہونے کے، جس میں سے خلا اور ظاہری سبب جو اس کا ریزن نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو، اگر وہ خود سوئی کو داخل کرتی تھی تو وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی تھی، یا دوسرے کے ذریعے سے اگر وہ سوئی کو داخل کرواتی تھی تو دوسرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچوا رہی تھی۔ تو اور یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی سر پہ جو بالوں کی کھیتی کی جاتی ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوتا ہے، تکلیف پہنچوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسی لیے اسلام میں گویا کہ اس کی جس طرح اس کی اجازت نہیں تھی، گودنے اور گودوانے کی اجازت نہیں تھی، تو اسی طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بھی جو ہے سر پہ بالوں کی کھیتی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر سر پہ اگر بال نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سر کے خوبصورت بنانے کے لیے، زینت کے لیے ہم جو ہے اس کام کو کرے جس پہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یا جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو ان ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سر کے بالوں میں یا داڑھیوں میں کالا خضاب لگوانا کیسا ہے۔ تو اچھی اس مسئلے کو سمجھے کہ بہت جنے لوگ جب سر کے بال وائٹ ہونے لگتے ہیں تو وہ کالا خضاب لگواتے ہیں، کالا کلر کرواتے ہیں بالوں میں یا داڑھیوں میں۔ تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر لگوانا چاہے تو مہندی لگائے، وہ مہندی وہ مہندی پیلا ہو یا ہو، لیکن اس سے بیسٹ اور بہتر ہے کہ لال میں لگوائے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، ورنہ یہ کالا کلر یا کالا خضاب لگوانا یہ بالکل ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ تو دنیا والے اور غیر قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، کالا خضاب، کالا کلر یہ بالوں میں یا داڑھیوں میں ہرگز نہ لگوائیں، بلکہ لال مہندی لگائے جو سب سے بہتر ہے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔